اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں وومن ٹی وی اور میں ہوں شیرین کریم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشل گیسٹ جو ہیں ڈاکٹر محمد کاشف جو کہ آرتھو اینڈ اسپائن سرجن ہیں. سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر میں آپ سے کچھ سوالات کرنے جا رہی ہوں. سر سب سے پہلے تو آپ اپنا ہمیں تعارف کروائیں اور اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہمیں بتائیں. ضرور. میرا نام ڈاکٹر محمد کاشف ہے. تعلق میرا کچروڑ سے ہی ہے. ٹھیک ہے. انیشیلی میں نے اپنی جو ایجوکیشن ہے تعمیر نو پبلک اسکول سے نرسری سے لے کے میٹرک تک میں نے وہیں پہ پڑھا ہے. اس کے بعد ایف ایس سی میں پبلک کالج جٹیال میں نے کی ہے اور دا ایئر واز 2004. پھر آئی ہیو بین نامینیٹڈ ٹو قائد اعظم میڈیکل کالج. پھر میں 2004 ڈسمبر میں میڈیکل کالج بہاولپور. پھر میں وہاں چلا گیا 2005 سے 2010 تک. آئی ریمین ان دا میڈیکل کالج بہاولپور میں ہی. دین میں نے اپنی ہاؤس جاب لاہور سے کی, سروسز ہاسپٹل لاہور سے. اس کے بعد میں نے اپنی ریزیڈنسی سٹارٹ کر دی, جو ریزیڈنسی میں نے انیشیل جنرل سرجری سروسز ہاسپٹل سے ہی کی. پھر میں نے باقی اپنی جو آرتھوپیڈک کی ٹریننگ ہے وہ گرکی ہاسپٹل پروفیسر عامر عزیز کے ساتھ ان کے ساتھ کی. 2017 میں نے پارٹ 2 کیا تھا. اس کے بعد پھر پارٹ 2 کے فوراً بعد آئی سوئچ ٹو سم میڈیکل کالج ایز این اسسٹنٹ پروفیسر. 2017 سے لے کے 2020 تک I have been there as an assistant professor. Then 2020 میں گلگت آیا تھا. اوکے, زبردست سر. سر آپ نے گلگت میں کب جوائننگ دی اور ابھی کس ہاسپٹل میں؟ اچھا, میں نے گلگت میں پہلے تو لاسٹ ایئر سٹی ہاسپٹل, لاسٹ ایئر جون میں سٹی ہاسپٹل میں نے جوائننگ دی آلموسٹ ایئر. پھر وہیں پہ کام کیا. آج کل میں جو پروونشل ہیڈ کوارٹر میں اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہوں. پروونشل ہیڈ کوارٹر میں نے ریسنٹلی فیو ڈیز بیفور میں نے جوائننگ دی ہے وہاں. اوکے. ایز اے آرتھو اینڈ اسپائن سرجن آپ نے اب تک کتنے کیسز ڈیل کیے ہیں؟ ابھی اگر ایگزیکٹ فگر تو مجھے بالکل یاد نہیں ہے, لیکن ہماری جب میں نے لاسٹ ایئر جوائن کیا اپنے سٹی ہاسپٹل تو ہمارا ایک ہفتے میں ایک تھیٹر ضرور ہوتا تھا اور پر تھیٹر ہم 3-4 کیسز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی ہیو ٹریٹڈ مینی. ایگزیکٹ فگر انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ اویئر دیٹ. لیکن پیشنٹس کہیں تو پر ایک سال میں پر ویک آپ 2 سے 3 پیشنٹ لگا لیں تو اتنے پیشنٹ ہم تھے آپریٹ کیے ہیں. باقی او پی ڈی تو تقریباً ہماری جب بھی ہوتی ہے 100+ کی او پی ڈی ہوتی ہے, جو ہم آج بھی میں 100+ کی او پی ڈی کر کے آیا. کس قسم کے کیسز آپ ڈیل کرتے ہیں اور کس قسم کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں؟ ہمارے پاس گلگت میں اسپیشلی گلگت میں کچھ جو ہے ڈیزیز بہت کامن ہے, جیسے جوڑوں کا درد, ویری ویری کامن. صحیح. بعض ہمارے ادھر رومٹوئڈ آرتھرائٹس, اس کو ایک خاص قسم کا جوڑوں کا درد ہوتا ہے, انڈر ڈائگنوز رہتا ہے, تو وہ بڑا کامن ہے. ایک یہ ہے کیونکہ ہم ہل ایریا میں رہتے ہیں, تو جوڑوں کا درد, جو گھٹنے ہیں, گھٹنوں کا درد بہت کامن ہے. اس کے بعد اولڈ ایج میں لوور بیک پین سب سے زیادہ کامن, اسپیشلی ان دا فیمیلز. سب سے زیادہ کامن جو ڈیزیز ہیں ہمارے معاشرے میں یا سوسائٹی میں وہ لوور بیک پین ہے. ٹھیک ہے. میکینیکل بھی ہوتی ہے کام وغیرہ زیادہ کرنے سے, یا پوسٹرل ہوتی ہے, یا اولڈ ایج کی وجہ سے وہ ڈی جنریٹو بھی ہو سکتی ہے. اوکے فائن. تو اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کون سی ایک مطلب سکسیس اسٹوری کہیں یا سکسیس آپریشن رہا کہ آپ نے مطلب بہت کریٹیکل تھا, جس کو آپ نے ڈیل کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی کریئر میں اب تک آپ اس کو ایز اے سکسیس اسٹوری یا اس کو سمجھتے ہیں؟ بیسکلی بینگ اے آرتھوپیڈک سرجن, جو بھی ہم آپریشن کرتے ہیں اگر وہ ہیل اپ کر جاتا ہے تو اٹس سکسیس فار دا پیشنٹ, بیکاز ہمارے پاس پیشنٹ ہڈی توڑوا کے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں اس کی ہپ بون ٹوٹی ہے یا فیمر ٹوٹی ہے, تو وہ ہم پراپر ٹریٹ نہ ہو تو پیشنٹ عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتا ہے. تو آلموسٹ آرتھوپیڈکس میں ایچ اینڈ ایوری یونین از اے سکسیس اسٹوری. ٹھیک ہے. تو ہم نے بہت سارے کیسز, کچھ کیسز جو مجھے یاد ہیں ان میں آپ کو کچھ بتا دیں. ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا تھا, اس کی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ تھا اور اس کا نی اور یعنی ایک ٹانگ کی اوپر والی بون اور نی, جو فیمر اور ٹیبیا دونوں فریکچرڈ تھیں. تو ہم نے ایک ہی سیٹنگ میں اس کو دونوں کو آپریٹ کیا اور دا پیشنٹ واز ایبل ٹو واک آفٹر 6 ویکس, اور وہ اپنی ٹانگ پہ خود چل سکتا تھا. ایک یہ تھا. دوسرے ون آف دی پیشنٹ کیم ٹو می, وہ ڈسٹل
جو ٹانگ میں وہاں پہ فائر آرم انجری تھی اور اس کے بونس شیٹرڈ تھے بالکل. دین اس کے لیے ہمیں اسپیشل طریقہ ہوتا ہے ایلیزوراف کا جو وونڈ کے ساتھ ہم مینیج کرتے ہیں. اس پیشنٹ کو میں نے کہا آج بھی میرے پاس OPD میں آیا تھا تو ان 3 months ہی اپ اینڈ ابو وہ چل سکتا ہے. اس کے لیے بڑی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بچے بہت زیادہ آتے ہیں ٹیڑھے پن کے ساتھ. اس کی وہ ایکسرسائز ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں تو بالکل پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں. آفٹر 4-5+ years وہ پاؤں سیدھے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو جوتا پہنا دیتے ہیں 4-5 months یا 9 months جب تو چلنے لگتے ہیں تو پاؤں کے بالکل سیدھے ہوتے ہیں. تو وہ بڑی یعنی ہمارے لیے سودنگ ہوتا ہے کہ پاؤں پیشنٹ ایک آیا تھا بالکل ٹیڑھے پاؤں تھے, اس کے بعد پاؤں بالکل سیدھے ہو گئے. یہ اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی وجہ فرسٹ پریگننسی از موسٹ کامن کاز ہوتی ہے کیونکہ فرسٹ پریگننسی میں جگہ کم ہوتی ہے بچے کے لیے. ایک وہ کاز ہوتی ہے یا ٹوینز ہیں تو ماں کے اندر پیٹ کے یا بچدانی میں اتنی جگہ نہیں ہو پاتی, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. باقی کوئی وہ یوزلی پوسچرل ہوتا ہے, اس کا بچے جو اس طرح صحیح پوزیشنز میں نہیں ہوتے ان میں یہ چیز بڑی کامن ہوتی ہے. اوکے. تو جو جوڑوں کا درد ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کامن جو درد ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں اور GB کے جو عوام میں مطلب کس وجہ سے وہ ہیں پائے جاتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو اگر ہم فیمیلز میں ماؤں کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ ماں اچھی چیز تو بچے کو کھلا دیتی ہے, خود کھاتی نہیں ہے. اگر گھر میں گوشت پکتا ہے تو فرسٹ جو کڈس کو دیا جاتا ہے سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے علاوہ میرا اور سوسائٹی میں کچھ ایشوز یہ ہیں کہ ڈیورنگ پریگننسی جتنا ہمیں ایک پریگننٹ فیمیل کا خیال رکھنا چاہیے شاید ہم اتنا نہیں رکھتے. اور پوسٹ پریگننسی بھی جب تک بچے کو ماں فیڈ کراتی ہے تو آئیڈیلی شی شوڈ بی گیون کیلشیم سپلیمنٹس دینے چاہیے کیونکہ بچے میں کیلشیم سارا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. تو ماں کو کیلشیم ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مسل پین شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تک فیڈ کرا رہی ہے ماں تب تک میرا خیال ہے کہ اس کو پراپرلی آف اینڈ آن کیلشیم سپلیمنٹس لیتے رہنا چاہیے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مائیں ہیں جو فیڈ کرواتی ہیں تو ان کو پراپر ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. پراپر ڈائٹ پلس کیلشیم.